للہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم۔ دوسرا عشرہ جو مغفرت کا ہے وہ بھی رفتہ رفتہ ہم سے جدا ہوتے جا رہا ہے۔ کوشش اس بات کی ہر کسی فرد، عورت یا مرد، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونی چاہیے کہ کچھ ایسا کریں کہ اس رمضان میں اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے اطراف میں جو آئی ہوئی بلائیں، مصیبتیں، وبائیں ہیں، ان سب کو ٹال دے، امت مسلمہ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ان کو دین اور دنیا دونوں کی نعمتیں عطا فرمائے۔ 14ویں پارے کے ضمن میں ابتدا میں سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایک وقت آئے گا، بعید نہیں کہ وہ وقت آ جائے جب جو لوگ آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں پچھتا پچھتا کر کہیں کہ کاش ہم نے اسلام قبول کر لیا ہوتا۔ دیکھیے وہ پچھتائیں گے، اور پچھتاوا کب ہوگا واللہ عالم۔ لیکن ایک بات میں اور آپ اچھی طریقے سے جان لیں، اگر ہم نے یہ پیغام ان لوگوں تک نہیں پہنچایا اور بغیر سنے کہ انہوں نے ہماری مخالفت جاری رکھی ہے، تو ایک طریقے سے ہم بھی پکڑے جائیں گے اور ہماری بھی سختی کے ساتھ پوچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ ہر ایک کو موقع دیتے، کرتے رہو جو کر رہے ہو، لیکن ہر وقت تم اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ ایک خاص وقت مقررہ پر پھر تمہاری ڈور کھینچ لی جائے گی۔ مکے کے اس دور میں صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، انک لمجنون، نعوذ باللہ، آپ پر جنون کے آثار ہیں، دیوانگی کے آثار ہیں۔ لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو لائیے فرشتوں۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ بھی ہم جیسے بشر ہیں، عبداللہ آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، فرشتے آپ کے سامنے آ سکتے ہیں تو ہمارے سامنے نہیں آ سکتے؟ اللہ تعالیٰ جواب میں فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، فرشتے آئیں گے بھی تو انسانی لباس میں آئیں گے، ورنہ اگر وہ اصلی شکل میں آئیں گے تو فیصلہ کر دیا جائے گا، اور پھر اللہ کے حکم کو بجا لا کر تہس نہس کر دیں گے ان چیز کو، وما کانوا اذا منظرین، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ پھر آیت نمبر 9 یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے اس دور کے بارے میں شاید اللہ کو معلوم تھا کہ 21ویں صدی، 20ویں اور 21ویں صدی کے مسلمان بہت کمزور ہوں گے۔ دوسری قوموں سے اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زبور، داؤد علیہ السلام، صحف ابراہیم، صحف کتاب یحییٰ علیہ السلام، تمام پیغمبر جن کو بھی کتابیں دیں گے اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک رہنی ہے، اس لیے بتا دیا گیا کہ آپ کی امتی شاید اس کتاب کو، اس کی حفاظت نہ کر پائیں، لہذا اس کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ ایک طریقے سے کفار مشرکین مکہ کا منہ بند کر دیا کہ تم کہتے ہو کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، کوئی آ کے ان کو سکھا جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تسلی رکھیے، یہ جو آتے ہیں آپ کے خلاف بنا رہے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان سے پہلے کی قوموں میں بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے،
اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی رسول کسی قوم میں آیا اور وہاں کے قوم والوں نے، ان لوگوں نے رسولوں کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ اگر آپ کا مذاق اڑا رہا ہے تو یہ بھی رسولوں کی سنت ہے کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کریں۔ اب رسول برداشت کریں گے، امتیوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کہاں دعوت پہنچائی؟ میں نے، آپ نے دعوت پہنچائی؟ ابھی تو ہمارا مسئلہ صرف مسلمانوں کے بیچ چل رہا ہے، ایک دوسرے سے افہام و تفہیم چل رہی ہے، وہ بھی گنتی کے لوگوں کے ساتھ، گنتی کے لوگوں کے ساتھ۔ اور اگر ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں جس پر یہ دن دھاڑے چڑھتے ہوئے نظر آئیں، اس کے باوجود یعنی آسمان پر چڑھ کے جائیں گے تو بھی یہ کہیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، ہم پر جادو کر دیا گیا، ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا۔ جن کے دل میں نہ ماننے کے لیے ٹیڑھ ہوتی ہے وہ ہمیشہ وَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ تعالیٰ اس دلوں کی ٹیڑھ کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ہم نے یہ آسمان میں بہت سارے قلعے بنائے ہیں، مضبوط قلعے بنائے ہیں، اور دیکھنے والوں کے لیے آسمان دنیا کو ستاروں سے آراستہ کیا ہے، اور یہ آسمان دنیا پر ہم نے ہر شیطان مردود سے بھی اس کو محفوظ کر دیا، کوئی شیطان اس میں راہ نہیں پا سکتا۔ رسول اللہ کی رسالت سے پہلے شیاطین پہلے آسمان کے قریب پہنچتے تھے چھپنے کی کوئی جگہ پا کر، فرشتے جو پہلے آسمان کے اوپر گفتگو کرتے تھے وہ گفتگو سن کر آ کر کاہنوں کے، جادوگروں کے کانوں میں پھونک دیتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست فرمایا کہ اگر کوئی بات سن لیتا ہے اور نیچے آنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے اور پھر اسے ہضم کر دیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے زمین میں پہاڑ، زمین کو پھیلا دیا ہے، ایک ساں ایک لیول میں زمین نہیں ہے، کہیں نیچے ہے تو اتنی نیچے ہے زمین کی وہ سطح کہ سمندر کی سطح بہت بلند ہے اس کے مقابلے، اور کہیں اوپر ہے تو اتنا ہی بلند۔ اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں، بیچ میں ندیاں ہیں، دریا ہیں، جھیلیں ہیں، پہاڑ ہیں، کنویں ہیں، بڑی بڑی وادیاں ہیں، وہاں پر یکساں نہیں ہے، یہ ہم نے بنایا ہے۔ اور پھر ہر چیز کو ہم نے ایک خاص مقدار کے ساتھ من کل شیء موزون۔ اب دوسری چیز یہ کہ وجعلنا لکم فیہا معیشہ، اور تمہاری معیشت کے سامان ہم نے وہاں پہنچائے ہیں، اس میں تمہارے لیے نہیں بلکہ ان تمام مخلوقات کے لیے جن کے رزاق تم نہیں ہو، اللہ رب العزت ہے۔ اور ہر چیز ہم نے جس چیز کو بھی نازل کیا ہے ایک مقرر مقدار میں نازل کیا ہے، وما ننزلہ الا بقدر معلوم۔ آسمان سے جو پانی کے لیے ہوائیں بھیجتے ہیں، بارآور ہوائیں، وہ بھی آسمان سے پانی برساتی ہے اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ یہ پانی کی دولت کے بھی مالک تم نہیں ہو، یہ بھی ہم اپنے خزانوں سے تم کو بھیجتے ہیں۔ پھر یاد رکھو اثر نو حضرت آدم اور علیہ السلام شیطان کا واقعہ دہرایا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے، اور اس سے پہلے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ اتنا واضح قرآن میں بیان ہونے کے باوجود بعض مسلمان دینداروں نے قرآن کی اس آیت کا انکار کر دیا۔ نہیں، جن کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ انسان کو جب غصہ آ جاتا ہے تو وہ جن ہوتا ہے، اس سے کہ غصے میں اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، لگتا ہے کہ آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں، درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، منہ سے الفال نکلنے لگتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو الگ الگ مخلوق بنا کے پیدا کیا ہے، اور یہ دو مخلوقات ہیں جن کا امتحان ہے۔ پڑھیے سورہ ذاریات آیت نمبر 51، صاف صاف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے، اس کے لیے پیدا کیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کر دیا، تمام مخلوقات کو جمع کر کے ایک ذمہ داری ان کو دے دی اور اعلان بھی کر دیا کہ میں نے آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، تو فرشتوں نے تھوڑا بہت کچھ سوال کیا، گزارشات کی، پروردگار اس کے مزاج میں آپ نے جن جن چیزوں سے بنایا ہے، ہوا، پانی، مٹی،
धूप की तमाज़त, ये तमाम चीज़ें, ये मिजाज बहुत ही ख़तरनाक है, एक चीज़ का नहीं बना हुआ है। ये ज़मीन में जाकर फसादात बर्पा करेगा, खून की नदियाँ बहा देगा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बुलाकर बाकायदा एक इल्म, अल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा, और इसके साथ ही जब आदम अलैहिस्सलाम का मुकाबला हो गया, दीगर मखलूक़ात ने इल्म की बातें बताने, नाम बताने से माजरत कर ली, तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरफर अपना सबक सुना दिया। अल्लाह ताला ने ऐलान आम कर दिया, वजा सवैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, उसके सामने सजदे में झुक जाओ। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, पूरे के पूरे मखलूक़ात ने, ख़ास तौर पर फरिश्तों को यहाँ पर डेजिग्नेट किया गया, उन्होंने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, जिन ने सजदा नहीं किया। उसे पूछा गया, या इब्लीस, अल्लाह ताला पूछा, मा लका अल्ला तकुना मा साजिदीन, क्या बात है तो सजदा, जिन लोगों ने सजदा किया उनके साथ तो शामिल नहीं है। कहने लगा, लम अकुन लि अस्जुदा लि बशरिन खलक़तहु मिन सल्तान मिन हमै मसनून, मेरा यह काम नहीं कि मैं उस बंदे बशर को सजदा करूं जिसे तूने सड़ी गली बदबूदार मिट्टी से बनाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल जाए यहाँ से, तू मरदूद है और क़यामत तक तुझ पर लानत है मेरी। अल्लाह से मोहलत मांग रहा, रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। क़याम, इतना इल्म था उसका कि वो ये जानता था कि कायनात हमेशा से बनी, शुरू भी नहीं हुई और हमेशा रहेगी भी नहीं। उसने मोहलत तलब की, क़यामत तक मुझे मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया, फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, चल हम तुझे मोहलत दे रहे, इला यौमि वक़्तिल मालूम, ये वक्त सिवाय मेरे किसी और को नहीं मालूम, मेरे ख़ास फरिश्तों, मेरे नबियों को, किसी को माने। अभी अल्लाह पर नऊज़ुबिल्लाह इल्ज़ाम लगा रहा है कि परवरदिगार तूने मुझे भटका, नऊज़ुबिल्लाह। रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यनन्ना लहुम फ़िल अर्ज़ि व लउग़वियन्नहुम अजमईन, परवरदिगार जैसा तूने मुझे बहकाया है, इस तरह अब मैं ज़मीन में इनके लिए दिल फरेबियाँ पैदा करके उन सबको बहकाऊँगा, फुसलाऊँगा, सिवाय तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने खालिस कर लिया। और अल्लाह ने साफ फरमाया, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे बंदों पर, अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, मैं और आप किसके बंदे हैं? अगर हम अल्लाह के बंदे हैं तो हम अपने नफ्स के बहकावे में आकर, शैतान के वसवसों के तहत हम कोई गलती नहीं करें। जैसी कोई बुरा ख्याल जहन में आ गया, हमारे ज़बान से फौरी निकल जाएगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये फौरी हमारे ज़बान से निकल जाएगा। जहन्नम है और उसके 7 दरवाजे हैं, लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़ुम मक़सूम, और एक एक दरवाज़ा एक एक ख़ास गुनाह वालों के लिए फिक्स कर दिया गया है। इसके बरखिलाफ जो मुत्तक़ी होंगे, फ़ी जन्नातिन व उयून, जन्नत है, वहाँ के बागात हैं। और क़यामत में जो दुनिया में चंद थोड़ी सी दिलों में खदूरत रह गई है, क़यामत में उन तमाम जन्नतियों के दिलों से अल्लाह ताला तमाम मैल को साफ़ कर देगा। ऐ नबी साथम, मेरे बंदों को खबर दे दीजिए, अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मैं बड़ा माफ़ करने वाला, रहीम, गफूर, दरगुजर करने वाला, लेकिन वन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, लेकिन मैं जब सज़ा देने पर आऊँगा तो फिर मेरा अज़ाब भी बहुत दर्दनाक होगा। चलिए आइए इनको क़िस्सा सुनाइए मक्के वालों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, कि ये अपने आप को हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से, उनकी ज़ुर्रियत से कहते हैं। यहाँ फरिश्ते, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा, इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा, ये आदाब सिखाए जा रहे हैं हमको, जब किसी से कोई मिले तो जाने वाला घर वालों को, जहाँ पे जो आदमी बैठा उसे सलाम करे, सलाम का जवाब दिया जाए। फौरी कहने लगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखा अचानक कुछ खूबसूरत लड़के आ गए, इन्ना मिनकुम वजिलून, भाई हमको तो तुमसे डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि ला तवजल इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन अलीम। कुरान मजीद ने इसी वाक़े को मुख्तलिफ थोड़े थोड़े पैराए से मुख्तलिफ करके बयान फरमाया है। एक जगह बयान किया गया कि फौरी अंदर गए घर के, और बीवी हज़रत सारा से कहने लगे कि कुछ मेहमान आए, उनके लिए पका दो बछड़ा, इजलिन समीन, मोटा ताज़ा बछड़ा बना के लाए। अब जब हज़रत सारा ने सुना कि अरे कुछ खूबसूरत लड़कियाँ आए हैं, कहाँ, अब वो तो औलाद नहीं थी उनको, बूढ़ी हो चुकी है, 80-90 साल की उम्र है, वो भी देखने के लिए आके खड़े गए दरवाजे में। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो तुम लोग, तो उन्होंने कहा कि
انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف جا رہے ہیں. الی آل لوط، جارڈن کے ایریے میں لوط علیہ السلام آپ کے وزیر جو تبلیغ کر رہے ہیں، وہاں کی قوم ہوموسیکسولیٹی میں مبتلا ہے، ہم اس کے لیے جا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے خوشخبری دے دی، اللہ آپ کو علیم علم والا بیٹا دے گا. حضرت سارہ نے منہ پیٹ لیا، اس بڑھاپے میں مجھے اولاد ہوگی، جبکہ میرے جو میاں ہیں بڑے میاں ہو چکے ہیں. یعنی انہیں توقع نہیں تھی، لیکن اللہ کا حکم ہے. اور یہ فرشتے ایک قوم کو مٹا رہے ہیں، ایک نبی کی آمد کی بشارت دے رہے ہیں. یہاں سے سیدھا لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی نے رات کے اندھیرے میں قوم کے سرداروں کو پیغام دے دیا کہ آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں. پوری قوم وہاں پر اس طریقے سے بھاگ کر آئی ہے، خوشی خوشی، آپ سوچ نہیں سکتے ان کے بارے میں. وہ جاء اہل المدینہ یستبشرون، چیختے چلاتے پکارتے آ رہے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحوا، ارے یہ میرے مہمان ہیں، ان کے سامنے میری فضیحت مت کرو. واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ کا خوف اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. اور قوم کہہ رہی ہے قالوا اولم ننہاک عن العالمین، کیا پوری دنیا کے ٹھیکیدار ہیں؟ ہم کو معلوم ہے یہ تمہارے رشتہ دار بھی نہیں ہیں. کیوں؟ گھر کی اطلاع ہے. بیوی نے صاحب بتایا کہ نہ یہ میرے سسرالی عزیز ہیں، نہ میرے میکے سے آئے، اجنبی لڑکے ہیں اور خوبصورت لڑکے ہیں. یہ اطلاع بیوی نے دی. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا اگر خواہش نفس پوری کرنی ہو تو جائز طریقے سے نکاح کرو. یہ میری بیٹیاں، ہاں اولائی بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری بیٹیاں ہیں. قوم نہیں مانی. ان کا حال یہ تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کی قسم کھا کر فرمایا لا امرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، ایسا لگ رہا تھا کہ ایک نشہ ان پر چڑھا ہوا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جان کی قسم، وہ نشے میں آپے سے باہر ہو رہے تھے. فرشتوں نے لوط علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اپنے بچوں کے ساتھ نکل جائیے، بیوی نہیں جائے گی آپ کی، اور جب جائیں تو پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھنا، آپ کے پیچھے اس قوم کو برباد کیا جائے گا. اور برباد کس سے کیا؟ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، ان پتھروں سے جو رجسٹرڈ تھے، لکھے ہوئے تھے ان پہ مرنے والوں کے نام، برباد کر کے رکھ دیا. اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں. اور یہ واقعہ جہاں پیش آیا وہ نیشنل ہائی وے، قدرتی عوامی شاہراہ تھی، جہاں سے لوگ گزرتے تھے، دیکھتے تھے. گھر ہیں ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں، بدبو ہے وہاں پر، ایک برسوں تک وہاں سے کوئی گزرا ہی نہیں. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مقامات سے جب گزرو تو سروں کو ڈھانک کر عاجزی کرتے ہوئے، روتے ہوئے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے وہاں سے گزرا کرو. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لِظَالِمِينَ، ایکا والے بھی ظالم تھے، تو دیکھ لو ہم نے ان سے بھی انتقام، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ان سے بھی ہم نے انتقام لیا ہے. پھر ہجر کے لوگ رسولوں کی تکذیب کر چکے تھے، ہم نے اپنی آیات بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، انہوں نے سب نظر انداز کر دیا. ان کا حال یہ تھا کہ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بے خوف اور اطمینان تھے کہ بس اب یہ ان پتھروں کے بنے ہوئے گھروں میں ہم کو کون ستا سکتا ہے، کون اس کو ڈھا سکتا ہے. لیکن آخرکار ہوا کیا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا، اور ان کی کمائی محنت کسی کام نہیں آ سکی. اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ کائنات ہم نے تفریح کے لیے بنائی نہیں، پورے حق کے ساتھ بنائی. تم میری کائنات پہ اگر غور کرو گے، صبح شام پر، رات دن کے آنے جانے پر، چاند سورج تاروں کے نکلنے پر، یہ بارش کے نظام، ہواؤں کے نظام، مخلوقات پر ایک ایک چیز پر غور کرو گے تو تمہاری زبان سے نکلے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ ہم کو دوزخ سے بچا لے. اب تک لاپرواہی میں، نادانی میں، لاپرواہی کی زندگی ہم نے بسر کی، اب ہم کو بچا لے. اور وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، وہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس لیے ان کی بےہودگیوں پر ہر دور کے نبی یا ان کے امتی جو بھی رہیں گے
दुश्मनों की बेहुदा हरकतों पर शरीफाना तौर पर दरगुजर से काम ले। इन्ना रब्बका हुवल खल्लाकुल अलीम, आपका रब खालिक है हर चीज़ का, सब कुछ जानता है। और जानते हैं हमने क्या अता किया आपको, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरानिल अज़ीम। यहाँ पर सूरह फातिहा और कुरान अज़ीम को दो अलग चीज़ों की शक्ल में बयान किया गया। सूरह फातिहा उम्मुल कुरान है, इसमें पूरे कुरान का अल्लाह ने 7 आयतों में निचोड़ निकाल के रख दिया है। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया की मता की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे जो हमने मुख्तलिफ लोगों को दे रखी है। जिस आदमी को आज सबसे ज्यादा अल्लाह ने दौलत दी है, एक बहुत बड़ा फन दिया है, बज़ाहिर उसका नाम इसलिए आ रहा है कि वो शख्स बहुत दुनिया में इंसानियत की खिदमत कर रहा है, हकीकत ऐसी नहीं है। आज जो दुनिया में वबाएं फैल रही हैं, इन वबाओं के पीछे भी इसी बड़े दौलतमंद का हाथ है। वो गैरों के हाथ बिक चुका है, लेकिन दुनिया के सामने बड़ा उसका सॉफ्ट इमेज पेश किया जा रहा है। इन लोगों से कह दीजिए हम तो साफ साफ खबरदार करने वाले हैं। हमने तफरका पर्दादों की तरफ तंबीह भेजी है जिन्होंने अपने अपनी किताब के कुरान के टुकड़े टुकड़े कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फस्दा बिमा तुमर व आरिज़निल मुशरिकीन, यह आयत मैंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के 4थे साल में उस वक्त लिया था जब आपको ये हुक्म दिया गया था। घर में पहला तबलीग का हुक्म था खु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, दूसरा तबलीग का हुक्म था वंज़र अशीरतकल अक़रबीन, तीसरा हुक्म था फस्दा बिमा तुमर व आरिज़निल मुशरिकीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस चीज़ का आपको हुक्म दिया जा रहा है उसे हाँ के पुकारे डंके की चोट पर कह दीजिए और शिरक करने वालों की परवाह मत कीजिए। और इसके साथ साथ आया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर, ये इब्तिदाई 7 आयतें नाज़िल की। और रही बात लोगों का आपका मजाक उड़ाने की, कोई बात नहीं, उनको मजाक उड़ाने दीजिए, आप सह लीजिए, बर्दाश्त कीजिए, सब्र कीजिए। इन्ना कफ़ैनाका मिनल मुस्तहज़िईन, आपकी तरफ से इन मजाक उड़ाने वालों की खबर लेने के लिए हम काफ़ी हैं। आपका काम बड़ा मुख्तसर है और हमको ये भी मालूम है वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून, ये जैसी जैसी बातें आपके खिलाफ बनाते हैं, मजनून, साहिर, जादूगर, काहिन, ये शायर, ये तमाम बातें हमें मालूम है कि इससे आपको दिल को अजियत होती है, जहनी तकलीफ होती है, लेकिन आप इन बातों को नज़रअंदाज कीजिए। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुन मिनस साजिदीन, बस इतना इसका इलाज ये है कि अल्लाह के हमद के साथ उसकी तस्बीह कीजिए, उसके आगे सज्जे वजा लाइए। वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, और अपने रब की आखिरी घड़ी तक बंदगी करते रहिए, उस आखिरी घड़ी जिसका आना यकीन है। आखिरी घड़ी आने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। सहाबा किराम का यकीन कामिल था जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे और क़यामत के बीच में ये 2 उंगलियों का फासला दरमियान का है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को सहाबा किराम ने सीने से लगा लिया था, अपने दिलों में बिठा लिया। तूफानी बारिश होती वो भागे भागे मस्जिद को जाते थे, कोई भौचाल आ जाता वो भागे भागे मस्जिद को जाते, उन्हें डर था कहीं क़यामत ना आ जाए, और अगर आ जाए तो हम अल्लाह के घर में हो, अल्लाह की पनाह में हो। और आज के दौर के मुसलमान बड़े बड़े हादसे होकर रह जा रहे हैं। सुनामी, एक समंदर की एक लहर उठी है आज से चंद साल पहले, नतीजा देख लिया, कई लाख आदमी उस एक लहर के शिकार हो गए और मिलियन ट्रिलियन की अब साजो सामान और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होकर बर्बाद होकर रह गया। लेकिन क्या सबक सीखा हमने? कुछ नहीं, बल्कि आप और मैं टीवी में बैठ के सिर्फ खबरें देखते रहे, यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया, कोई सबक हमने सीखा नहीं, ना अल्लाह की हमने हम्द व सना की। आइए सूरह नहल शुरू करते हैं। नहल कहते हैं शहद की मक्खी, शहद। अब अल्लाह यहाँ फरमा रहा है, देखिए बात हो रही है, टॉपिक कुछ दिया गया, गुफ्तगू इतनी डराने वाली अंदाज की है आप दंग रह जाएंगे। अता अम्रुल्लाह फला तस्ताजिल, अल्लाह का हुक्म आ गया है, तुम जल्दी मत मचाओ। सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून, पाक बालातर है वो उस शिर्क से जो लोग तुम कर रहे हो। अल्लाह को जिस बात पर गज़बनाक होता है अल्लाह, वो शिर्क है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलाइका और रूह हजरत जिब्राइल को
اپنے حکم سے اتارا ہے تاکہ وہ آپ پر وحی لا کر نازل کرے اور آپ دنیا والوں کو خبردار انذر انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور لوگوں کو مجھے سے ڈرنا چاہیے. اور میں کون ہوں؟ خلق السماوات والارض بالحق، جس نے کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. تعالی عما یشرکون، ایسی ہستی کے ساتھ لوگ شریک کریں. اور ہم نے انسان کو، یہ دوسرے انسان کی بات ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام کے جوڑے کے زمین پہ آنے کے بعد، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، یہی آیت سورہ یاسین میں دہرا گئی. ہم نے گندے پانی سے انسان کو بنایا اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ کھلا اللہ کا دشمن بن گیا. ارے دشمن تو بڑی دور ہے، دشمن تو آپ سامنے سمجھ کے مانیں گے. ارے دنیا میں ایسے 100 کروڑ انسان ہیں جو خدا ہی کو نہیں مانتے. ماؤ زیتون ان کا خدا ہے، مارکس لینن ان کے خدا ہے. انہوں نے خدا ہی کے وجود کا انکار کر دیا. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، تمہارے لیے ہم نے جانور پیدا کیے ہیں، ان کی پوشاک میں، کھالوں میں، اور ان کے جسموں کے گوشت میں، خوراک میں، طرح طرح کے اور ان سے بے شمار فائدے ہیں. اور پھر جو لوگ ان جانوروں کو پالتے ہیں، صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہیں، شام جب لاتے ہیں تو ان کی خوبصورتی کو، ان کے جمال کو دیکھ کر ان کا خون اور جوش میں آ جاتا ہے، وہ مسرتیں محسوس کرتے ہیں. ہم نے تمہارے سواری کے اور یہ تمہارا بوجھ اٹھا کر ایسے ایسے مقامات پر لے جاتے ہیں کہ ان مقامات تک سامان اٹھا کر تم نہیں جا سکتے. ان چیزوں کے لیے ہم نے گھوڑے، خچر، گدھے، یہ سواریاں بنائی ہیں تمہارے لیے، اس لیے ترکبوہا، اور یہ تمہاری زینت کا سامان. اس کے علاوہ بھی یخلق ما لا تعلمون، اس کے علاوہ ان چیزوں کو دیکھ کر تم نے دنیا میں بہت ساری چیزیں، اللہ کے پرندوں کو، مخلوق پرندوں کو دیکھا، تم نے ہوائی جہاز بنا لی ہے. ہرن کو سر پہ دوڑتے ہوئے دیکھا، چیتے کو دوڑتے ہوئے دیکھا، تمہیں بلٹ ٹرین نے بنا لی، گاڑیاں بنا لی. چیتوں کو تم نے دیکھا، لیوپارڈ. آج تم نے کیسی تیز رفتار سواریاں بنا لی ہیں. یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان میں ساری چیزیں تمہاری زندگی کی رونق ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کا ابھی تک تمہیں پتہ نہیں. اللہ کے ذمے ہے وہ سیدھا راستہ بتانا، وہ خدا کے نہیں بتاتا، وہ نبیوں کے ذریعے بتاتا ہے. اگر وہ چاہتا، ولو شاء لہداکم اجمعین، کون کہہ دیتا تم سارے کے سارے فرما بردار مومن بن جاتے. ارے وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، تم اس سے سیراب ہوتے جانوروں سے، اسی سے چارہ ہوتا ہے. ایک ہی قسم کا پانی ہے، الگ الگ مٹی میں وہ ایک ہی پانی سیراب کر رہا ہے. مختلف اناج، غلے، ترکاریاں، ایک ہی قسم کے میوے ہیں، آم کی سینکڑوں قسمیں، ہر ایک کا مزہ الگ، سائز الگ، ٹیسٹ الگ. اور ان تمام چیزوں کو سیرابی ملتی ہے آسمان سے برسنے والے ایک ہی پانی. ایسا نہیں ہے کہ یہاں کے پانی کا مزہ میٹھا، بازو والے کا کڑوا ہے، کھارا ہے. اس طریقے سے ہر جگہ کا پانی ایک ہی انداز کا ہوتا ہے. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن، تاکہ دن میں کام کرو، رات میں آرام کرو. چاند، سورج کو تمہارے لیے مسخرات بامری، وہ اللہ کے حکم سے تمہارے فرما بردار تابع تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. ہم عقل سے کام لیتے ہیں. ذرا غور کیجیے، آپ اپنی عمر پر، میں اپنی عمر پر، اتنے عرصے سے آسمان کو دیکھ رہے ہیں، زمین پہ ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، چلتے ہیں، گھر بناتے ہیں. کبھی غور کیا یہ زمین پہ گھر تو بنانے والا میں ہوں، لیکن جن چیزوں سے میں گھر بنا رہا ہوں، جو ساز و سامان میرے اطراف میں ہے، یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ہے؟ عقل سے کام لیں. کتنی مرتبہ آپ نے اور میں نے آسمان کو دیکھا، سورج کو دیکھا، چاند تاروں کو دیکھا، 14ویں کے چاند کو دیکھا. کبھی غور کیا کہ ان کا خالق و مالک کون ہے؟ اس کی عظمت کو کبھی سلام کیا؟ کبھی دل جھک گیا کہ میرا خالق، میرا مالک اتنا عظیم الشان ہے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہم کو بتایا ہے کہ ہمارے رب نے یہ پوری عظیم الشان کائنات، جس کو ہبل ٹیلیسکوپ نے، ناسا کے، اس نے دنیا والوں کو بتایا تھا کہ ملینس آف گیلیکسیز ہیں، اور ان میں ٹریلینس آف ہر قسم کے سیارے، ستارے، پلانیٹس ہیں اس کے اندر. اور ہمارے رب نے اس کو کن کہہ کے بنا دیا، بن جا، اور چیز بناتی ہے، بن جاتی ہے. پھر ہم نے رنگ برنگ کی چیزیں تمہارے لیے زمین میں پیدا رکھی ہیں. اس میں بھی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور کرتے ہیں. سمندر کو مسخر کیا. پرانے زمانے میں تو بادبانی کشتی چلتی تھی، کپڑے والی.
اور اس کی کمزوری کیا تھی؟ ہوا چل رہی ہے، آپ کو جانا ہے شمال کی طرف، وہ جنوب کی طرف ہوا زوردار ہوائیں ڈھکیل رہی ہے، آپ میل ہا میل جتنا سفر طے کرے واپس آپ کی کشتی واپس جنوب میں ڈھکیل رہی، پھر وہ ہواؤں کا زور ٹوٹا، پھر آپ اتنا فاصلہ طے کر کے اب نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم کی روشنی کے، ان کے جوتیوں کے طوفان میں دنیا نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہزاروں ٹن سامان اور سینکڑوں انسانوں کا ایک بہت بڑا شپ سمندر کے سطح پر بجلی کی رفتار سے تیرتا ہوا ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی۔ ان کے سمندری قافلے صبح نکلتے شام تک دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچ جاتے تھے، شام نکلتے صبح تک یہاں پہنچ جاتے تھے۔ ایسے خدا کو چھوڑ کر والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکار رہے ہیں۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جو دنیا میں خود تخلیق نہیں کر سکتے، پیدا کر سکتے ہیں۔ میرے ماں باپ نے مجھے پیدا کیا، میری بیوی نے بچوں کو پیدا کیا، آپ کے ماں باپ نے آپ کو پیدا کیا، ہم نے تخلیق نہیں کیا۔ اگر یہ بچے ہماری پسند کے ہونے چاہیے تھے تو پھر ہم ایک ایک بچے کی ناک، آنکھ، پلک، رنگ، روغن، خد، قامت ایک ایک چیز نوٹ کر کے بناتے تھے، اور ہم ہر انسان کا بچہ دنیا میں خوبصورت تصویر لے کر پیدا ہوتا، اپنے وقت کا حسین ترین لڑکا یا لڑکی ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بے شک کسی عورت اور مرد کے گھر میں اولاد ہو رہی ہے، لیکن انہیں پتا ہے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے تک اس کا رنگ روغن کیا ہے، اس کی صورت شکل کیا ہے، اس کا نصیب کیا ہوگا، کتنی عمر پا کر آ رہا ہے، کیا کھائے گا زندگی میں، کب کہاں کس علاقے میں اس کی موت آنی ہے، کچھ پتا نہیں ہے۔ پھر کن بنیادوں پر؟ اموات غیر احیاء، اب اللہ تعالیٰ نے ہمارا بانڈا پھوڑ دیا۔ پہلے دوسرے ان کے مقدس لوگوں کی مورتیاں بنا کر ان کے سامنے کھڑے رہے تو ہم سمجھتے تھے یہ مشرکین ہیں، یہ کافرین ہیں، یہ پتھروں کی مورتیوں کو پوجتے ہیں، اللہ ہمارا بانڈا پھوڑ رہا ہے۔ تم نے کیا سمجھا؟ جو تمہارے مقدس لوگ ہیں وہ مر کے بھی زندہ ہیں۔ اللہ فرما رہا امواتن، وہ مر چکے، موت آ چکی انہیں، غیر احیاء، اب وہ زندہ نہیں، انہیں زندگی نہیں ہے۔ زندے رکھنے کے لیے جو روح ہوتی ہے وہ روح فرشتے لے کے جا کے چلے گئے، اب وہ روح اچھے لوگوں کی ہے علیین میں رکھی گئی، برے لوگوں کی ہے سجین میں رکھی گئی ہے۔ لیکن جنگ بدر کے موقع پر ایک حدیث، ایک بات کی بنیاد پر لوگوں نے ایسے ایسے کہانیاں گھڑ لی، ایسے ایسے باتیں عقائد بنا لیے مسلمانوں کے۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ کے بندوں سے مانگتی ہے، اللہ سے نہیں مانگتی۔ یہ شعور ان کا تمہیں شعور نہیں، ایانا یبعثون، ارے یہ لوگ جن سے تم مانگ رہے ہو نا وہ خبروں میں پڑے ہوئے، انہیں خود نہیں معلوم کب اٹھایا جائے گا، قیامت سے پہلے ان کو، قیامت کے دن قیامت کب آنے والی ہے اور کب انہیں اٹھایا جائے گا انہیں پتہ نہیں ہے۔ اور قیامت میں جب اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھایا ہماری خبروں کو؟ آسانی سے اچھا پڑے ہوئے سو رہے تھے۔ اور خبروں سے نکلیں گے تو سامنے عرش پہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوگا، ایک جانب جنت ایک جانب دوزخ ہوگا۔ ما ھذا وعد الرحمن وصدق المرسلون، کیا یہ رحمان کا وعدہ نہیں تھا؟ اور اس کے رسول نے آ کر، ہر رسول نے اپنی اپنی قوم کو نہیں بتایا تھا قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، تمام انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، انعام میں جنت، سزا میں دوزخ ملے گی، تم نہیں مانے؟ اللہ تمہارا کھلا اور چھپا دونوں چیزیں جانتا ہے۔ مکے میں جب لوگ آتے اور ان سے کچھ پوچھا جاتا، کبھی نیا آنے والا کسی مشرک کے ہاتھ چڑھ جاتا تو پوچھتا بھائی ہم نے سنا ہے آپ کے شہر میں کوئی صاحب آئے ہیں، کوئی نئی نئی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے ارے نہیں خالی اساطیر الاولین، یہ پرانے زمانے کے قصے ہیں، وہ صاحب پتہ نہیں کہاں کے لا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تم، ہم مر جاتے ہیں، سر مٹی میں ہمارا بدن سڑ گل جاتا ہے، کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں، ہڈیاں رل مل جاتی ہیں مٹی میں، یہ کہہ رہے ہیں پھر زندہ ہوں گے، کیسے زندہ ہوں گے بھائی؟ ارے ہم کو کھانے والے کیڑے کہاں چلے گئے، وہ مر گئے، ان کیڑوں کے ذرے ہوا نے اڑا کر کہاں پہنچا دی، کیسے زندہ کریں گے ہم کو؟ انہیں اندازہ ہی نہیں۔ اس کے برخلاف اگر وہ نیا آنے والا کسی صحابی کے ہاتھ لگ جاتا، وہ پوچھتا بھائی ماذا انزل ربکم،
وہ جو صحابہ ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، کیا نازل کیا تمہارے رب نے؟ قالوا خیر، اس کے اندر خیر ہے. اس طرح کے نیکوکاروں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب کون سا وقت باقی ہے کہ فرشتے آ جائیں اور ان کا حساب کتاب کر دیں؟ نہیں. بتا دیجئے دنیا والوں کو، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم میں، ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے، اور ہر رسول نے آ کر ایک ہی بات کہی، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی کرو. بندگی کے معنی پھر مختصر مت لیجئے. ہم نے مسلمانوں نے، اردو والوں نے بندگی کے معنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح کے کچھ مسائل، موتا کے کچھ مسائل، پیدائش کے مسائل، اللہ خیر صلاح، بس یہ ہمارے نزدیک دین. یہ مذہب، یہ دین نہیں ہے ہمارا، یہ دین کا جز ہے. اس کے علاوہ پوری زندگی میں آپ جہاں پر ہیں جو کام کریں، آپ مزدور ہیں، مزدوری کر کے کما رہے ہیں، آپ کی آمدنی کس سے؟ قیامت میں پوچھا جائے گا. جوان ہوئے، جوانی کہاں گزاری؟ کمائے کہاں سے؟ آمدنی کن راستوں سے ہوئی؟ خرچہ کن راستوں پہ کیے؟ علم حاصل کرنے کی کتنی کوشش کی؟ عمل کرنے کی کتنی کوشش کی؟ یہ سوالات کے جواب دینے تک اللہ کے سامنے سے کسی کا قدم نہیں ہٹ سکے گا. اس کے بعد یہ لوگ اللہ کے نام کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مارنے والے کو پھر سے زندہ نہیں کرے گا. کیسے قسمیں کھا رہے ہیں اللہ کے نام کی؟ کیا ہے تمہارے پاس دلیل؟ کیا ہے کس بات کی؟ کوئی ریزننگ ہے؟ کوئی ثبوت ہے تمہارا؟ کسی کتاب کا تم حوالہ دے رہے ہو؟ یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، لیکن اپنے بل بوتے پر جو من میں آیا گھڑ دیے. پھر اللہ خوشخبری دے رہا ہے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کی، ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، آخرت میں تو ان کا بہترین اجر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اعتراض کریں کہ نبی انسان ہے، کھاتے پیتے، بیوی بچے والے. ہاں، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے مردوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے، عورتوں میں کسی کو نہیں. اگر یہ مکے والے نہیں جانتے، ان سے کہیے جاؤ جن چیزوں کے بارے میں تم نہیں جانتے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم رکھنے والوں کے پاس جاؤ، ان سے جا کر پوچھو. یہودیوں سے پوچھو، وہ کہیں گے ہاں موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، یعقوب علیہ السلام آئے تھے، یوسف علیہ السلام آئے تھے، وہ نام لیں گے. عیسائیوں کے پاس جاؤ، وہ بھی نام لیں گے تمہارے سامنے. پچھلے رسولوں کو ہم نے روشن نشانیاں کتابیں دے کر بھیجا تھا. اب یہ ذکر، وانزلنا الیک الذکر، یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی تعلیم و تشریح توضیح کرتے جائیں جو ان کے لیے اتاری گئی. قرآن خود کوئی بھی نہیں سمجھ لے سکتا، کتنا ہی بڑا عربی دان ہو. سمجھنے کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لازم و ملزوم ہے، لازم ہے، ملزوم ہے. احادیث سامنے رکھیے، سیرت کی کتابیں سیر کی سامنے رکھیے، غزوات کی کتابیں سامنے رکھیے، تب کہیں جا کے پوری سمت ہے قرآن مجید آپ کے ہمارے سمجھ میں آئے گا. کیا یہ لوگ پیغمبر کی دعوت کی مخالفت میں بد سے بدتر چالیں چل رہے ہیں؟ بے خوف ہو گئے کہ اللہ ان کو زمین سے دھسا دے یا کسی کونے سے اچانک عذاب آ کر ان کو پکڑ لے؟ کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کردہ کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ ہر چیز کا سایہ جب زمین پر پڑتا ہے تو وہ سایہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، لا تتخذوا الہین، دو خدا مت بناؤ، انما ہوا الہ واحد فایای فارغبون، اسی سے ڈرتے رہو. جو کچھ ہے زمین و آسمانوں میں اسی کا ہے، اور یہ خالد وَلَهُ الدِّينُ الْوَاصِبُ، یہ سارا دین بھی اسی کا ہے. لہذا تم احتیاط کرو. ان لوگوں نے خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کی ہیں، سبحان اللہ، اور اپنے لیے جب خدا کو بیٹیاں پسند ہے تو تمہیں بھی بیٹیاں چاہیے. تم کو تو بیٹے چاہیے اور خدا کے لیے تم بیٹیاں تجویز کرتے ہو. اور جب تم میں سے عرب میں سے کسی عرب کو یہ اطلاع جاتی تیرے گھر پر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، اس کے چہرے پر کالک چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا منہ دکھائے گا. یعنی اس زمانے کے لیے، اس زمانے میں اور لڑکی کا پیدا ہونا بڑا معیوب سمجھا تھا، بلکہ باپ یہ سوچتے پھرتا تھا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، ذلت کے ساتھ بیٹی کو جیتا رہے ساتھ لے کر یا مٹی میں دبا دے. اور کتنے لوگ تھے جنہوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو
زمین یعنی زندہ زمین میں گاڑ دیا تھا. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ہوئی زیادتیوں پر فوری پکڑ لیتا تو زمین پر آج کوئی انسانوں کا وجود نہیں پایا جاتا. اللہ تو مہلت دیتا ہے، الی اجل مسمی، ٹال دیتا ہے، ایک وقت مقرر. ہر کسی کو مہلت ملی ہے، مجھے آپ کو. اس مہلت کے بیچ میں اگر ہم نے اپنا کوئی اہتمام نہیں کیا، اپنا بچاؤ کا سامان نہیں کیا، تو پھر ہم کو نتیجہ بھگتنا پڑے گا. مویشیوں میں کیٹل، تمہارے گھروں میں جو جانور ہیں ان میں ایک سبق ہے. تم کیا کھلاتے ہو ان کو؟ گھاس پھوس، یہ وہ چیزیں، پتے، یہ چیزیں کھلاتے ہو نا. دنیا میں ایسی مشین آج تک ایجاد ہوئی کہ مشین کے طرف ایک طرف ایسا انٹرسٹ رکھیے جس میں سے ہم گھاس ڈالتے رہیں، پتے ڈالتے رہیں، اور دوسری طرف سے 3 پائپ نکال کے چھوڑ دی. ایک یہ پتے اس مشین کے اندر جائیں، ایک پائپ میں سے بلڈ نکلے، ایک پائپ میں سے یورین نکلے، تیسرے پائپ میں سے ملک، دودھ نکلے. ہے کوئی مشین دنیا میں ایسی؟ کھلا کیا رہے ہیں آپ؟ گھاس پھوس. وہ آپ کو دے رہی کیا؟ ایسی غذا جو معصوم پیدا ہونے والے بچوں کی صحت کے لیے کافی ہے، بغیر ہائیجین کیے کہ، بغیر گرم کیے کہ، بغیر اس میں شکر ڈالے کے، اتنی بہترین مقدار کے اندر اس کے اندر تمام وٹامنس ہوتے ہیں نومولود بچوں کے لیے، اور ٹھیک اسی وقت بڑوں کے لیے بھی. بڑے بھی اتنے ہی اطمینان اور مزے سے دودھ پیتے ہیں جیسا چھوٹے بچے بھی. اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان مویشیوں میں تمہارے لیے بڑے نصیحت کا سامان ہے، سبق ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. اس طرح کھجور کے درختوں، انگور کی بیلوں سے بھی ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں جسے تم اپنی شیطانیوں سے انسان نشاور بنا لیتا ہے. ذرا رکھیے ان چیزوں کو، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس میں سڑان پیدا ہوگی. سڑان کی چیز جب پیٹ میں جائے گی تو انسان کو نشے میں. وہ اوحا ربک الی النحل، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پر وحی کی ہے. اللہ تعالیٰ مکھیوں پر بھی وحی کرتا ہے کہ تو پہاڑوں، درختوں، ٹٹیوں، چڑھائی ہوئی بیلوں پر اپنے چھتے بنا، ہر طریقے کے مختلف پھولوں کا رنگ چوس، پھلوں کا رس چوس کر اپنے رب کی راہ پر چلتی ہوئی آ کر اسے اسٹور کر. اور یہ رنگ برنگ کا شربت جو اس مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، ہمارے دودھ میں مکھی گر جائے ہم پورے دودھ کو پھینک دیتے ہیں. اور دوسری طرف ایک دوسری مکھی کے پیٹ میں سے جو غلاظت نکلتی ہے اس کو انگلی سے چاٹ چاٹ کے کھاتے. یہ شہد کہلاتا ہے، مزے لے لے کے کھاتے. اور اس میں اللہ فرما رہا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، اس میں بھی ایک بڑی نشانی ہے جو لوگ غور کرتے ہیں. اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہیں موت دے گا. اور دیکھو واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر رزق میں، دنیاوی اسٹیٹس میں، معاملات میں، ہر چیز میں فضیلت دی ہے. کسی کے مال پر، ساز و سامان پر، خوبصورتی پر، کسی چیز پر حسد مت کرو. ان کے لیے دعائے خیر کرو، اپنے لیے مانگو، اپنے لیے بھی مانگو. اللہ ان کو دیا ہے، اس میں برکت دے، ہمیں بھی اس طریقے کے ساتھ. اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی، ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے. اچھا کھاؤ، طیبات قسم کی چیزیں کھاؤ. اللہ مثال دیتا ہے 2 آدمیوں کے، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے مالک پر، آقا پر بوجھے. دوسرا ہر جگہ جاتا ہے، سمجھدار ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ اللہ کے راستے پر چلنے والا سمجھدار آدمی ہے، اور اللہ کے راستے کو چھوڑنے والا گونگا بہرا ہے. اللہ فرما رہا ہے اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے. 3 چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم سے ہی نہیں، غیر مسلموں سے پوچھا جائے گا. دنیا میں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے دور میں پیدا ہوئے تھے، لوگوں کی باتوں میں آ کر تم نے ان سے، ماننے والوں سے دشمنی کی، ان کی لائی ہوئی کتاب سے دشمنی. تم دنیا کے ہر میگزین کو، ہر پڑھنے والے لوگ بے شمار چیزیں پڑھ لیتے، اخباروں کو، کہانیوں کو، شاعری کو، ہر چیز کو پڑھ لیتے ہو. کبھی ہوش نہیں آیا
کہ دنیا کا بنانے والا جس کے بارے میں دنیا میں مشہور ہے 150 کروڑ انسان ان کے فالوور ہیں، انہوں نے کیا کہا ان کے بارے میں؟ کبھی دماغ سوچا نہیں تمہارا؟ ہزاروں چیزیں دنیا میں دیکھی ہوں گی، پڑھی ہوں گی تم نے، جب پڑھی تو کتاب اٹھا کے تم نے اپنی زبان میں، اس کے ترجمے ہندوستان میں ہو چکے تھے، تم نے کیوں نہیں پڑھے؟ سنی ہوں گی بے شمار تمہیں باتیں، تقاریر، تم نے کسی مسلمان کی تقریریں کیوں نہیں سنی؟ یہ اللہ پوچھے گا ہم سے، ان سے بھی پوچھے گا، ہم سے بھی پوچھے۔ کیا تم لوگ ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو دیکھا نہیں فضائے آسمان میں کس طریقے سے کیسا اللہ نے ان کو تھام کے رکھا ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے، اب تو پرماننٹ جائے سکون بن گیا ہے، سارے کے سارے اس وبا کے چکر میں گھروں سے نکلنے نہیں پا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی لوگوں کو، اس لیے کہ ہم نے ساری دنیا کی آبادی نے ایک چھوٹے سے علاقے کے لوگوں کو 9 مہینوں سے تنہائی کی زندگی میں رکھا، دنیا سے ان کا رابطہ کاٹ کے رکھ دیا، بندوق کی گولیوں کی اور میزائلوں کی روشنی میں ان کو زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے۔ وہ کھاتے کیا ہوں گے، پہنتے کیا ہوں گے، پیتے کیا ہوں گے، ان کا زندگی چل کیسی رہی ہوگی، ان کے بچوں کے جو بیمار ہیں ان کی دوائیں کہاں سے آتی ہوں گی۔ تم نے زمین کے اتنے لوگوں کو کس چیز کی تم نے سزا دی ہے انہیں؟ اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تم نے ایک چھوٹی سی آبادی کا لاک ڈاؤن کیا، اللہ نے پوری دنیا والوں کا لاک ڈاؤن اللہ تعالیٰ نے کرا دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، کچھ ان لوگوں کو ہوش بھی ہے کہ جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو حجت پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور پھر ان کے مقابلے میں وہ یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور ان تمام گواہوں کے مقابلے میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں۔ ایک آیت پڑھ رہا ہوں میں، اس کو سنیے، تمام مردوں سے گزارش ہے۔ شروع میں سورہ کا نام بولا، ذہن سے اب تک نکل گیا ہوگا، اب ذرا ذہن پہ ذرا زور دیجیے۔ ویسے افطار کے بعد، روزہ کھولنے کے بعد، کھانے کے بعد میں ذہن پہ زیادہ زور نہیں دیا جا سکتا، جیسے کہ تراویح کا چکر رہتا ہے آج کل۔ تراویحوں سے فی الحال تو ہم چھوٹے ہوئے ہیں، بچے ہوئے ہیں، بعد میں اطمینان سے رات بھر میں پڑھ لیں گے۔ یہ ہر جمعہ کو پیش امام صاحب سے خطبے کے اندر ہم برابر سنتے ہیں، بلکہ میں اکثر و بیشتر اپنی تقاریر میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ آیت جو ایسی سنتے ہیں نا، وہ دیر میں آنے والے جو دیر میں غسل کر کے آ کے اے سی کے نیچے بیٹھتے ہیں نا، ایسا ڈلتے رہتے ہیں نیند کے اندر آنکھیں بند کر کے۔ اچانک جب یہ آیت سنتے ہیں تو انہیں معلوم ایسا جھرجھری لے کے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اب تو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب امام صاحب کھڑے رہتے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان ایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ایک آیت میں اللہ نے 3 نیکی کے حکم، 3 بدیوں سے روکنے کا حکم، اللہ عدل کا، احسان کا، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی، بے حیائی، ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ مصر کے بازار میں سے ایک یہودی جا رہا تھا، مصر کے یہودی عربی جانتے، بہترین عربی جانتے، جمعہ کا دن تھا، خطبہ ہو رہا تھا، مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا، مائک اسپیکر میں امام صاحب خطبہ دے رہے تھے، یہ آیت پڑھ رہے تھے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اتنا سننا تھا کہ وہ ٹھٹک کے وہیں کھڑا رہ گیا۔ کیا بات ہے، کیا کلام ہے! ایک فقرے میں، ایک جملے میں 3 نیکی کے حکم اور 3 برائیوں سے روکنا۔ یہ 6 کاموں پر کوئی انسان عمل کر لے، ایک بستی کے لوگ عمل کر لے، اس بستی میں عدل قائم ہو جائے گا، انصاف قائم ہو جائے گا، ہیومن جتنے رائٹس ہیں وہ پورے ادا ہو جائیں گے، وہ بستی میں امن و سکون قائم ہو جائے گا ایک آیت پر عمل کرنے سے۔ بتائیے، اور آج کا مسلمان یہ آیت جب سنتا ہے تو صرف نیند میں سے اٹھ کے، غنودگی میں سے اٹھ کے نماز کے لیے کھڑے رہتا ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ حکم دے رہا ہے، اب یہ آخری وقت ہے جس میں اللہ یہ سورہ نازل فرما رہا ہے مکے میں، تاکہ لوگ
اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دینے کا ذریعہ مت بناؤ. ہر بات میں واللہ اللہ کی قسم نہیں چلے گا. دوستوں میں ہنسی مذاق میں کہہ لو تو شاید اللہ مان لے, سن لے, چھوڑ دے, لیکن جان لین دین کے معاملات میں جہاں جان بوجھ کر قسمیں کھاؤ گے بیچتے وقت خریدتے وقت, یقین مانو اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا. اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا, برا نتیجہ دیکھو, سزا بھگتو. تمہارے اعمال کو دیکھ, آج ہمارے اعمال کو دیکھ کر آج کے مسلمانوں کے غیر مسلم ایمان نہیں لا رہے. برنارڈ شاہ کو پڑھیے کیا کہا تھا, اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ان دس ورلڈ اینڈ مسلم آر دا ورسٹ فالوورس آف دا ریلیجن. دنیا کا بہترین اگر نظام کوئی ہے تو اسلام ہے, لیکن دنیا کی بدترین اگر کوئی اس کے فالوور ہے تو مسلمان. کیوں کہا اس نے دیکھا ہماری بستیوں کو, ہمارے لوگوں کو جو دھوکہ دے کر, جھوٹ کے کاغذات بنا کر, جھوٹی ڈگریاں لے کر جا کر وہاں پر ملازمتیں کرتے تھے, بغیر ویزوں کے اپنے زندگیاں گزارتے تھے, وہاں پہ سٹیزن شپ رشوت دے کے حاصل کرتے تھے. اس نے دیکھا, اور وہی چیز آج چلی آ رہی ہے. اللہ ایک حکم دے رہا ہے, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب کبھی قرآن کی تلاوت کرو تعوذ کر لیا کرو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صرف قرآن پڑھنے کے لیے تعوذ کیا کرو, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. ایک بڑی پیاری آیت ہے یہ. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا مشرکین مکہ نے کہ برداشت کے باہر ہو گئے. جب برداشت کے باہر ہو تو انہوں نے کہا کہ اپنے نبی کے بارے میں یہ برے برے جملے کہو اور ہم تم کو چھوڑ دیں. انہوں نے جو باتیں تھی پوری دوہرا دی, قریش نے ان کو چھوڑ دیا. وہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اے اللہ کے رسول, آج قریش نے مجھے بہت مارا. ہر آدمی کا جسم مار کی تاب نہیں لا سکتا, کوئی زیادہ کوئی کم, ایسا ہر ایک کا اسٹیمنا ایک جیسا نہیں ہوتا. تو انہوں نے جو کہا میں نے کہہ دیا, وہ ساری باتیں انہوں نے بیان کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کے آپ حیران رہ جائیں گے. بلکہ آپ نے سوال کیا, جس وقت وہ لوگ تم سے یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہو, تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ کہا کہ دل ایمان پر مستحکم تھا, جمع ہوا تھا اللہ کی وحدانیت پر, آپ کی رسالت پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ پھر اگر ماریں ان کے سامنے وہ باتیں دوہرا دو. آج کے کوئی مولوی صاحب ہوتے تو کیا کہتے, مر جانا تھا, میری شان میں کم وقت گستاخی کر کے آیا, بلکہ اپنے دوسرے شاگردوں ہوتے مار ڈالو اس کو, اس لیے کہ اس کی وجہ سے میرے دوسرے شاگرد پورے خراب ہو جائیں گے. اور یہاں رسول ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ حرام و حلال کی باتیں کی ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے حرام کیا ہے مردار, خون اور سور کا گوشت, اور وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو. البتہ یہ تمام حرام چیزیں اگر کسی کی جان جا رہی ہے, مرنے کے قریب ہو اور دور دور تک ان چیزوں کے علاوہ کھانے پینے کا سامان نہ ہو, یہ چیزیں دے کر اس کی جان بچائی جا سکتی ہے. یہ سورہ آخری مکے کے زمانے میں نازل ہوا, اس لیے کہ اللہ اس میں فرما رہا ہے اب یہ سورہ جائے گا مدینے میں جو تھوڑے لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ذریعے, یہود جو وہاں 3 قبیلے رہتے ہیں ان تک جائے گا, تاکہ انہیں معلوم ہو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی بنایا جیسے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. وَلَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا خَصَصْنَا عَلَيْهِ. ہم نے یہودیوں پر بھی بہت ساری چیزیں حرام کی تھی جس کا ذکر ہم آپ سے پہلے کر چکے ہیں. اگر ہو سکے, گزارش ہے ادباً, خواہش ہے آپ سے, اگر ہو سکے تو 4 آیتیں آخری یاد کریں. بڑی پیاری آیت, معنوں کے ساتھ یاد کیجیے, مشکل نہیں ہے. اللہ حکم دے رہا آپ کو نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں, صحابہ کو نہیں, تابعین کو نہیں, تبع تابعین کو نہیں, صلحائے امت کو نہیں, مفسرین کو نہیں, محدثین کو نہیں, آپ کو اور مجھے, ایک ایک مسلمان کو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو, حکمت سے, عمدہ نصیحت سے. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور لوگوں سے بحث کرو, مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ کون راستے بھٹکا, راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے.
یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لائے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا دین یہ تھا کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا پیش کرو. اللہ تعالیٰ یہ تعلیم رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے رہا. رسول اللہ کیا فرما رہا ہے دیکھیں, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اگر تم بدلہ لو تو بس اس قدر بدلہ لو جس کی تم پر زیادتی کی گئی. ایک تھپڑ مارا تو ایک ہی مارو, ایک دانت توڑا تو ایک ہی توڑو. یہ نہیں کہ تم اس کا پورا چوکڑا نکال کے باہر پھینک دو. اس طریقے سے نہیں. انہیں کنکری مارا تم پتھر سے اس کا سر پھوڑ دے رہے. بدلہ یہ نہیں ہے, جتنا بدلہ تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی اتنا ہی بدلہ لو. پھر اللہ آگے سے اتنا لے سکتے ہو, لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ, اگر تم نے صبر کیا, لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ, اگر تم نے اپنے بدلہ لینے کی طاقت رکھ کر اگر تم نے بدلہ نہیں لیا تو میں تمہاری طرف سے بدلہ لے لوں. اور صبر کرو تو کس کے لیے؟ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, یہ صبر خالصتاً اللہ کے لیے ہو. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی چال بازیوں پر تنگ دل نہ ہو, ان کی حرکتوں پر رنجیدہ نہ ہو. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, اللہ تعالیٰ تقوی سے کام لینے والوں کے اور احسان پر عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس قسم کی جب کبھی آیات آئیں ہماری زبانوں سے نکلے, اللہم وجعلنا من المتقین, اللہم وجعلنا من المحسنین, اللہم وجعلنا من الصالحین, اللہم وجعلنا من الصابرین. لیکن کب بولیں گے ہم؟ جب ان کے آیتوں کے معنی جانیں گے. اے اللہ ہمیشہ, اور جب یقین مانیے آیتیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ایک روانی کے اندر, ایک بے ساختگی کے اندر میری آپ کی زبان سے نکل جائے, فرشتوں کی آمین لگ جائے, اللہ کے دربار میں پہنچے اور اللہ کا فرمان جاری ہو جائے کہ میں نے اس بندے کو بخش دیا. کیا چاہتے ہیں اس کے علاوہ؟ اللہ کی بخشش کے علاوہ کچھ اور چیز بھی ہم کو دنیا میں چاہیے؟ ہاں دنیا چاہیے. اللہ نے قرآن میں دعا سکھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا بیسٹ پریئر, دا بیسٹ دعا. ربنا, مسلمان کیا مانگتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, اے اللہ مجھے دنیا میں دا بیسٹ دے, وفی الآخرۃ حسنۃ, اور جو مجھے آخرت میں بھی دا بیسٹ دے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ سے دعا کرو کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں کیا دے؟ پروردگار مرنے کے بعد جنت میں جنت الفردوس عطا فرما, وقنا عذاب النار. اور آخری دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمیں دوزخ سے بچا لے. جو کمزوریاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس رمضان میں ان کو دور کرنے کی ہم حتی المقدور کوشش کریں. مالک تو رحم فرما. کمزور ہیں, گنہگار ہیں, پھر بھی اس کے باوجود حتی المقدور اپنی سی کوشش صحیح کر رہے ہیں. اپنے گنہگار ہاتھوں کو تیرے دربار میں اٹھا کر ان تمام مصیبتوں بلیات سے تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں. ہمارے دلوں کو, جو کائنات کے انسانوں کے دل جو تیرے انگلیوں میں, پروردگار امت مسلمہ کے دل اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. امت مسلمہ کے دلوں میں اپنے نبی کی, اپنے دین کی, اپنی کتاب کی محبت ڈال دے. اور اس حال میں ہمیں دنیا سے اٹھا کہ تو ہم سے راضی, ہم تجھ سے راضی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.